وقت کا یہ شعر قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث کا قبلہ یہ مرقع ہے. اسی زمین پر صحابیوں نے بھی اس شعر کہا ہے. اچھا, یعنی بلکہ اعلیٰ حضرت اسی زمین پر بات کی. مجھے آپ نے کہا تو برجستہ میرے ذہن میں آیا, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی, جو بخاری شریف میں بھی ہے, اور لوگ حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیں, ہماری مویشیاں پیاس سے مر رہی ہیں اور زمین ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آگ نکال رہی ہے, تو حضور کچھ کرم فرمائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے, لیکن اس بندے نے باہر سے کھڑے ہو کر جو نعتیہ گنگنایا جملہ وہ کیا تھا ذرا دیکھیے. اس نے کہا لیس لنا الا الیک فرارنا. یہ جملہ دیکھیں اسی طرز کا ہے بالکل, کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو یہی جملہ ملتا جلتا دیکھیے جہاں سے کشید کیا اس کو اردو میں, کہ لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. یعنی وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لیس لنا الا الیک فرارنا, حضور ہمارے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں مشکل میں ہم بھاگ کر جائیں. وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. اور خدا کی مخلوق پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھاگ کر رسول ہی کے پاس آتے ہیں. تو یہ بات کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے, اور سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کا نزول شروع ہو گیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں ہاتھ اٹھایا تو بارش کا نزول ہوا, تو یہ دعا کے ذریعے ہوا, تو میں بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے معزون ہے, آپ کو اذن دیا گیا ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے عطا فرماتے ہیں, کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. کہ جی آپ نبی سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے نا. تو بھائی اگر ان سے مانگنا شرک ہے تو ان کا بانٹنا کیسے جائز ہے؟ اور یقیناً ان کا بانٹنا جائز ہے, تو مانگا اسی سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. تو فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. کیا بانٹنے والا ہوں؟ فرمایا جو اللہ دیتا ہے, جو اللہ دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. ایک بات, اس کی ایک اور مثال اگر آپ دیکھیں تو میں گزشتہ دن بھی شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف میں 5 سے 6 جگہ پر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو ہیں, وہ حضرت جابر کی عمر چھوٹی تھی اور وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. حضرت جابر کو بڑا صدمہ تھا, ان کی بڑی بہنیں تھیں اور وہ خود جو ہے کہ وہ یتیم ہو گئے. اب بہنوں کو کیسے پالیں گے, تمام معاملات کیسے کریں گے؟ باپ کا چھوٹا سا ایک باغ تھا اور باپ نے قرضہ بہت چھوڑا تھا. اب وہ یہودی نے جب دیکھا کہ جناب یہ کمزور ہو گیا تو پورا باغ دبوچنے کے لیے اس نے کہا کہ اسی سال سارا قرضہ لوٹا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ قرضہ جو ہے بہت زیادہ ہے, اور تو حضور نے فرمایا تیرے باغ میں کیا کیا لگا؟ انہوں نے کہا اجوا لگی ہے, یہ لگی ہے, وہ لگی. سرکار نے فرمایا اس تمام کو توڑ کے ایک جگہ جمع کر لینا. بخاری شریف میں کتاب البیوع میں بھی ہے, کتاب الاستقراض میں بھی ہے, اور کئی جگہ پر یہ روایت موجود ہے. حضرت فاروق اعظم کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغ میں گئے, اور باغ میں صرف ایک حضور نے چکر لگایا اس طرح. اچھا, یعنی وہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں سے باہر ہو گئے. فرمایا تول لینا, پھر اللہ کل جو تولنا ہے تو تول لینا. اب کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ جب دوپہر کے وقت تلوائی آئی تو میرے پاس جو کھجور تھے اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مجھے دینا تھا. اور یہ جو کھجور یہ 3 گنا پر کیسے حاوی ہوتے؟ سرکار صرف میرے باغ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر کے گئے, حضور نے فرمایا کہ تول لینا. کہتے میں تولتا گیا اور یہودی کے غلام نے مجھے کہا جابر بس کرو, مکمل ہو گیا, پورا ہو گیا. وہ کہتے جب میں نے لوٹ کر دیکھا تو جتنا میں نے دیا تو اتنا تو وہاں پر موجود تھا. کہتے میں دوڑتے ہوئے آیا مسجد نبوی میں, بخاری شریف میں دوڑتے ہوئے آیا مسجد نبوی میں, سرکار عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مسکرا کر دیکھا, ہاں جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پورا ہو گیا, پورا ہو گیا. فرمایا جا کر عمر کو بتا, کیونکہ عمر بھی میرے ساتھ تھا. تو حضرت جابر کہتے میں بھاگتا ہوں حضرت عمر کے پاس گیا, میں نے کہا عمر اللہ کی قسم وہ تو پورا ہو گیا. تو حضرت عمر کہنے کہ چھوڑ جابر, جس وقت حضور تیرے باغ میں ٹہل رہے تھے نا میں سمجھ گیا تھا یہ تھوڑا پورا ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دعا سے بھی حضور عطا فرما, لیکن یہاں بغیر دعا کے صرف گزرنے کے ساتھ یہ ہے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. آپ کا بھی ایک خوبصورت